حیدرآباد کے گولکنڈہ فورٹ کے بالکل پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں قطب شاہی خاندان کے سلطان، رانیاں اور کئی امپورٹنٹ لوگوں کے مقبرے موجود ہیں۔ اس جگہ کو 7 ٹومز کہتے ہیں کیونکہ قطب شاہی سلطنت کے 8 میں سے 7 سلطان یہیں دفن ہیں، اور سب سے آخری سلطان کی کہانی بالکل بھی مس نہ کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حیدرآباد کی سب سے سائلنٹ جگہ، لیکن سب سے زیادہ کہانیاں یہیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ہے سلطان قلی قطب الملک، قطب شاہی سلطنت کے بنیاد رکھنے والے۔ 1518 میں انہوں نے گولکنڈہ پر اپنی حکومت قائم کی۔ یہیں سے دکن میں ایک نیا دور شروع ہوا، جہاں صرف طاقت نہیں، انصاف اور تہذیب بھی ساتھ تھی۔ ان کے ویژن نے آگے چل کر حیدرآباد جیسا شہر جنم دیا۔ یہ ہے جمشید قلی قطب شاہ، سلطان قلی کے بیٹے اور قطب شاہی سلطنت کے دوسرے بادشاہ۔ 1543 سے 1550 تک انہوں نے گولکنڈہ پر حکومت کی۔ ان کا مقبرہ سب سے الگ ہے، 2 منزل کا اور بنا کسی انسکرپشن کے۔ ہسٹری انہیں سخت مزاج بتاتی ہے، لیکن ان کے دور میں سلطنت اور بھی مضبوط ہوئی۔ آج ان کی پہچان ان کی خاموشی ہے، جو اس مقبرے میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے سبحان قلی قطب شاہ، قطب شاہی سلطنت کے تیسرے سلطان۔ ان کی حکومت بہت چھوٹی رہی ہے، بس 1 سال، مگر ان کا نام اتہاس میں زندہ ہے۔ لوگ انہیں چھوٹے مالک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی، لیکن سلطنت کی کہانی میں ایک ضروری حصہ۔ یہ ہے ابراہیم قلی قطب شاہ۔ انہیں ابراہیم قلی قطب شاہ ولی بھی کہتے ہیں۔ قطب شاہی سلطنت کے چوتھے سلطان، 1550 سے 1580 تک انہوں نے حکومت کی اور گولکنڈہ کو سٹیبلٹی دی۔ ان کے مقبرے پر آج بھی رنگین ٹائلز کے نشان نظر آتے ہیں، جو ان کی شاندار دور کی یاد دلاتے ہیں۔ حکمت، صبر اور ویژن، یہ سب اس خاموشی میں محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ہے محمد قلی قطب شاہ، قطب شاہی سلطنت کے 5ویں سلطان۔ 1580 سے 1612 تک انہوں نے حکومت کی۔ یہ صرف بادشاہ نہیں تھے، یہ حیدرآباد کو بنانے والے، چار مینار، شہر کی بنیاد اور دکن کی تہذیب، سب ان کے دور کی نشانیاں ہیں۔ یہ شاعر بھی اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کا مقبرہ سب سے شاندار ہے، بالکل اس شہر کی طرح جو انہوں نے بسایا۔ یہ ہے سلطان محمد قطب شاہ، قطب شاہی سلطنت کے 6 سلطان۔ 1612 سے 1626 تک انہوں نے حکومت کی۔ آج صرف ان کی یادیں باقی ہیں۔ یہ وہی بادشاہ ہیں جنہوں نے سلطنت کو وقار اور روایت کے ساتھ چلایا۔ یہ ہے عبداللہ قطب شاہ، قطب شاہی سلطنت کے 7ویں سلطان۔ 1626 سے 1672 تک انہوں نے حکومت کی اور ایک پورا دور یہیں ختم ہوا۔ ان کے بعد آنے والے سلطان تانا شاہ یہاں دفن نہیں ہوئے۔ یہ کہانی صرف 7 سلطانوں تک محدود نہیں، یہاں ایک رانی نے بھی تاریخ لکھی، اور ان لوگوں کی خبریں بھی ہیں جنہوں نے کمانڈرز، حکیموں اور اماموں کے طور پر اس سلطنت کو مضبوط بنایا۔ اور یہ ہے حیات بخشی بیگم کا مقبرہ۔ یہ قطب شاہی خاندان کی سب سے طاقتور اور با اثر خاتون تھی، ایک ایسی رانی جو اس وقت میں ایک سلطان کی بیٹی، ایک سلطان کی بیوی اور ایک سلطان کی ماں تھی۔ انہیں پیار سے ماں صاحبہ کہا جاتا تھا، کیونکہ پوری سلطنت انہیں ماں جیسا درجہ دیتی تھی۔ ان کے نام سے مسجد اور باولیاں بنی، جو آج بھی ان کی رحمت اور سوچ کی نشانی ہے۔ ہسٹری زیادہ شور سلطانوں کا کرتی ہے، لیکن اس جگہ پر حیات بخشی بیگم کی موجودگی سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔
اور یہ جو مقبرہ ادھورا رہ گیا یہ تھا ابو الحسن قطب شاہ کے لیے، جنہیں تاریخ تانا شاہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ جنگجو بادشاہ نہیں تھے، زیادہ تر سکون، فن اور آرٹ سے محبت رکھتے تھے۔ سلطنت کا اصلی نظام ان کے وزیر اور جنرلز چلاتے رہے، اور یہیں سے قطب شاہی دور کمزور ہونے لگا۔ جب اورنگزیب نے گولکنڈہ کا گھیرا کیا تو اس شہر کے اندر سے ہی دھوکہ ہوا۔ 1687 میں تانا شاہ گرفتار ہوئے، تاج چھن گیا اور بادشاہ سے قیدی بن گئے۔ انہیں زنجیروں میں دولت آباد قلعہ بھیج دیا گیا، جہاں زندگی کے آخری دن تنہائی میں گزرے۔ وہیں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کا دفن بھی۔ اس لیے یہ مقبرہ صرف ارادہ بن کر رہ گیا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک پوری سلطنت اپنی کہانی چھوڑ گئی ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں دی ہیپننگ حیدرآباد چینل کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع۔